الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. بشک قیامت آنے والی ہے، اور اس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قائم ہونے کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، جن نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں گزر چکی ہیں، کچھ جاری ہیں، اور کچھ قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گے۔ گزشتہ درس میں اور گزشتہ کلاس میں ہم نے 3 نشانیوں کے متعلق بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی پہلی نشانی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیگر 2 نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ میری بعثت کے بعد ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا، اور یہ چاند 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی، اس کے قربت کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی ہم نے بیان کی تھی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ آج ہم اگلی نشانی کے متعلق پڑھیں گے۔ چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1045، سیدنا عبداللہ بن عوف، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعدد 6 بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو، ان میں سے ایک نشانی موتی، میری موت بھی ہوگی۔ موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ان الفاظ سے اس بات کو واضح کیا، اور یہ روایت بھی عوف بن مالک کی ہے جو مسند امام احمد میں ہے۔ امسک 6 تكون قبل الساعة أولهن وفاة نبيكم، قیامت سے پہلے
6 چیزوں کو تم لے لو بطور نشانی. اولہن وفات نبیکم. یہ 6 نشانیاں تم نے شمار کرنی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی نشانی تمہارے نبی کی وفات بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ عز جلال فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون. موت کا ذائقہ آپ نے بھی چکھنا ہے اور ان لوگوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ عز جلال نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول گزرے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کیا اگر وہ اللہ کے پاس چلے جائیں، فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر جاؤ گے؟ یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کی جب آپ کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام سخت پریشان ہوئے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھ کے صحابہ کو سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ ہستی تو آج اپنے رب کو جانی ہے. ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا رب زندہ ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی. یہ ایک الگ بات ہے کہ امت اسلامیہ میں سے کتنے لوگ جو اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، وہ آپ کی وفات کا بھی انکار کرتے ہیں. جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی وفات اس قدر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنی. صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليا. اس طرح مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے، اگر یہ دنوں پہ یہ مصائب اور مصیبتیں آ جاتی تو وہ بھی راتیں بن جاتی. تو قیامت کی نشانیوں میں سے چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے. پانچویں نشانی بیت المقدس کی فتح. اسی روایت میں جو ابھی آپ نے سنی
سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدد ستا بین یدی الساعة موتی ثم فتح بیت المقدس قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو، ان میں سے ایک میری موت بھی ہے، پھر بیت المقدس کی فتح ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں 16 ہجری 637 عیسوی کو بیت المقدس فتح ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کفر سے پاک بھی کیا، آزاد بھی کروایا، فتح بھی کیا اور وہاں ایک مسجد بنائی۔ چھٹی نشانی جو قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کی گئی ہے کہ مختلف قسم کے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 1878 اور صحیح مسلم کی 2885، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف على اطم من آطام المدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے، ثم قال، پھر فرمانے لگے، هل ترون ما ارى، کیا تم دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کے مقامات اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کی قطرے گرنے کی جگہ نظر آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی کہ فتنے زمین پہ آئیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہاں تک ہیں، حدیث نمبر 1018 اور صحیح الجامع 2814، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کی مانند فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ بجا لائیے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کیجیے اس سے پہلے کہ فتنے نازل ہوں۔ جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اسی طرح فتنے بھی آئیں گے۔ حالت یہاں تک پہنچے گی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا وہ شام کو مومن ہوگا
صبح کو کافر ہو جائے گا۔ سبب کیا بنے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے تھوڑے سے مال اور سامان کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فتنے کی ہولناکی بیان کی ہے کہ اس قدر فتنے ہوں گے کہ لوگ فتنوں سے متاثر ہو کر اپنا دین بیچ دیں گے۔ سیدنا عمرو بن طغلب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت سلسلہ صحیح ہے 2558، ان من اشراط الساعة ان يفيض المال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے مال بہت زیادہ ہو جائے گا، وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنوں کا ظہور ہوگا، وَتَفْشُ التِّجَارَةُ، اور تجارت کا عروج ہوگا، وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ، اور علم کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اور بات کی بھی نشاندہی کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن عمر نے سنا کہ وہ مشرق کی طرف آپ کا چہرہ مبارک تھا، اور وہ فرما رہے تھے الا ان الفتنة هاهنا، خبردار فتنے ادھر سے ہی آئیں گے جہاں سے شیطان کا سین طلوع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری 7093، صحیح مسلم 2905، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2494، جس میں عراق کا تذکرہ ہے کہ عراق سے فتنوں کا طلوع ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی مکتنا، اے اللہ مکہ میں برکت فرما دے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ مدینے میں برکت عطا فرما دے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت فرما دے، وبارک لنا فی صاعنا، وبارک لنا فی مدنا، اور ہمارے صاع یہ پیمانہ ہے، اور مد میں برکت نصیب فرما۔
فقال رجل، اتنے میں ایک شخص نے کہا وفی عراقنا، ہمارے عراق میں بھی برکت فرما دے. فأعرض عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا. فقال بها الزلازل والفتن، اعراض فرمانے کے ساتھ آپ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ یہاں تو فتنے اور زلزلے ہوں گے. سلسلہ صحیح ہے، ڈبل 246. تو فتنوں کا ظہور ہونا، طرح طرح کے فتنے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہاں تک کہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اس قدر فتنے ہوں گے کہ ایک فتنہ آئے گا اور انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اس فتنے میں مارا گیا، یہ مجھے ہلاک کر دے گا. جب نیا فتنہ آئے گا یونسی تالیہا ماضیہا، بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو ویسے ہی بھلا دے گا. اللہ جل جلالہ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. قیامت کی نشانیوں میں سے 7ویں نشانی خوارج کا نکلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سيخرج قوم في آخر الزمان، آخری زمانے میں احداث الاسنان سفہاء الاحلام، ایسے نوجوان ظاہر ہوں گے جو بے وقوف ہوں گے. یقولون من خیر قول البریہ، وہ مخلوق میں سے سب سے بہترین ذات کا قول ذکر کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. لا يجاوز ایمانهم حناجرهم، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دینا. فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، کیونکہ قیامت کے دن ان کو قتل کرنے والے کو اجر ملے گا. صحیح بخاری 5057. یہ خوارج کون، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو ایسے لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہتے تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کافر کہتے تھے، والعیاذ باللہ،
جلیل القدر ان دو صحابہ کی تکفیر کرتے تھے اور ان لوگوں کا ذہن جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو حکمرانوں پر خروج کرتے ہیں ایسے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنب۔ سب سے پہلے جو بدعت ظاہر ہوئی ہے اس امت میں وہ خوارج کی بدعت ظاہر ہوئی ہے، اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ قول و فعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوگا وہ بدعت شمار ہوگا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہہ دیا، اور ایسے لوگ کیوں ایسا کہہ بیٹھے، کیوں انہوں نے کہا، اور ایسا فکر ان کے اندر کیوں پیدا ہوا، چند باتیں سمجھنے کے بعد جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اس کی حقیقت سامنے آئے گی۔ ایک نشانی تو یہ بیان کی کہ خارجیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی عمریں چھوٹی ہوں گی، نوجوان، جوش غالب ہوتا ہے، الا من رحم ربی، ہوش انسان کی اس وقت یہ لائن اس وقت مضبوط نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی یہ بیان کی سفہاء الاحلام، وہ اپنی کم عقلی اور بے وقوفی کو پوری امت پر مقدم کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری نشانی ایمان کی بات تو کریں گے لیکن ایمان ان کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی عمل میں نظر نہیں آئے گا۔ چوتھی نشانی باتیں تو وہ دین کی ہی کریں گے لیکن دین کے اصول و ضوابط سے وہ ناواقف ہوں گے، اسی وجہ سے تو زمین میں وہ فساد برپا کریں گے۔ پانچویں نشانی خارجیوں کی یہ بیان کی گئی ہے، جیسے کہ یسیر بن عامر روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6934، کہتے ہیں میں نے سہل بن حنیف سے سوال کیا هل سمعت النبی یقول فی الخوارج شیئا، کہ آپ نے خارجیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا؟ تو سہل بن حنیف کہتے ہیں سمعت یقول واہوى بیدہ قبل العراق، جی میں نے سنا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عراق کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یخرج منہ قوم، ایسی قوم کا ظہور ہوگا، یقرؤون القرآن
لا يجاوز تراقيهم، ان کا یہ قرآن ان کی حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے 5058، یخرج فیکم قوم، ایسی قوم کا ظہور ہوگا، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، وہ نمازوں میں اس قدر محنت کریں گے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، وصیامکم مع صیامہم، اور اپنے روزوں کو تم ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، وعملکم مع عملہم، اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال سے حقیر سمجھو گے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے راوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم، اس صحیح مسلم کی روایت ہے 2467، کہ وہ قرآن پڑھیں گے شاید قرآن یہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے گواہ بنے گا، لیکن عبادات میں محنت کرنے کے باوجود دین کی سمجھ بوجھ سے چونکہ وہ جاہل ہوں گے تو یہ قرآن ان کے لیے سفارشی بننے کی بجائے ان کے خلاف حجت بن جائے۔ امام آجوری رحمہ اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، ان کی کتاب ہے الشریعہ، وہ فرمایا کرتے تھے فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجی قد خرج على امام عدلا كان الامام او جائرا، کسی ایسے آدمی کی محنت کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو کسی بھی عادل بادشاہ کے خلاف خروج کرتا ہے، نکلتا ہے، خواہ وہ عادل ہو یا وہ مسلمانوں کا بادشاہ ظلم ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرے، اپنا ایک جتھا بنائے اور تلوار اٹھائے اور مسلمانوں کا خون حلال سمجھے، تو جتنا بھی تہجد گزار ہو اس کی نمازوں سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، کبھی بھی اس کے قرآن پڑھنے، اس کے لمبے لمبے قیام کرنے اور اس کے مستقل روزے رکھنے اور اس کی اچھی باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اگر اس کا مذہب خارجیوں کا مذہب۔ ساتویں نشانی جو حدیث میں آئی ہے کہ بات تو وہ اچھی کریں گے لیکن کام ان کے برے ہوں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سنن ابی داؤد میں 4767، سیکون فی امتی اختلاف و فرقہ، میری امت میں اختلاف ہوگا، افتراق بھی ہوگا۔ قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، ایسی قوم بھی ہوگی جو بات اچھی کرنے کے باوجود عمل برے کریں گے۔ اور اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں، یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء،
وہ کتاب اللہ کی طرف تو دعوت دیتے ہیں یا دیں گے، لیکن ان کا کتاب اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آٹھویں نشانی اور ساتویں نشانی جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کے ساتھ نویں نشانی، زبان سے تو حق کہیں گے لیکن ان کے عمل سے وہ حق نظر نہیں آئے گا۔ وہ لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کھڑے ہوئے حروبہ مقام پہ، جن کو حروریہ کہا گیا ہے، اور یہ الگ ہو گئے اور کہنے لگے لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہی ہے، ہم کسی کے حکم کو نہیں مانتے، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات تو ان کی سچی ہے لیکن ان کا مقصد برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی اوصاف بیان کیے تھے، فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، انی لأعرف وصفهم، میں ان کی اوصاف کو جانتا ہوں، یقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، یقولون الحق بألسنتهم، زبانوں سے تو وہ حق ہی بولتے ہیں لیکن لا يجوز هذا منهم، ان کی عمل سے وہ نظر نہیں آتا۔ دسویں نشانی جو خارجیوں کی ایک اور حدیث میں جو الاحادیث المختارہ کی روایت ہے 437، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لم ار قوما قط اشد اجتہادا منہم، ان سے بڑھ کے میں نے عبادت میں سختی کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کس طرح ان کے نشان بنے ہوتے ہیں سجدے کر کر کے۔ اگلی نشانی جو خارجیوں کی بیان کی گئی کہ وہ اہل علم اور اہل فضل کا احترام نہیں کریں گے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خارجی ظاہر ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ علی مولا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس طرح کی بات کرنے والے اور غلو کرنے والے، اور پھر وہ حرورہ جگہ پہ پہنچ کے انہوں نے اپنے سروں کے بال منڈوا لیے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک خندق بنا کے اس میں ڈال کے آگ لگا دی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم علی بن ابی طالب سے بھی بڑے ہیں، ان سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے ہم عبداللہ بن عباس اور تمام صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ نشانی بھی خارجیوں کی بیان کی گئی ہے کہ جو خارجی ذہن کا انسان ہوتا ہے وہ کبھی اہل علم کا احترام نہیں کرتا۔ خارجیوں کی ایک نشانی 12ویں نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن۔ خارجی لوگ ہر اس حدیث کا رد کر دیتے ہیں جو قرآن کے کسی حکم کی تفسیر نہیں کرتا، اور حدیث سے ہی وہ حکم ثابت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو حدیث کو نہیں مانتے۔
حالانکہ اگر حدیث نہ ہو تو قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں صحابہ کرام کو سمجھائیں، ان باتوں میں سے ایک بات کا تذکرہ امام ابن تیمیہ کچھ یوں بھی کرتے ہیں: مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانا اور بلکہ مسلمانوں کو کافر کہہ دینا بغیر کسی دلیل کے، یہ بھی خارجیوں کے نشان ہے۔ دین کے اندر اس قدر شدت اور اس قدر سختی کرنا اور مسلمان حکمرانوں پہ طعن و تشنیع کرنا اور ان پر گمراہی کے فتوے جڑ دینا، یہ بھی خارجیوں کی نشانی بیان کی۔ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے کی جتنی نصوص آئی ہیں، وہ ساری کی ساری نصوص کو بادشاہوں کے ساتھ جوڑ کر لڑائی اور خروج کرنے اور قتال کرنے کی طرف پھیر دینا، یہ بھی خارجیوں کے نشان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خارجیوں کو جب بھی طاقت ملتی ہے تو وہ مسلمانوں کو ہی مارتے ہیں۔ کس طرح مدینے میں آئے ہیں اور انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا پہلے۔ وہی بچے کچے پھر زیادہ طاقت پر ہوئے ہیں اور سیدنا علی کے زمانے میں اپنی قوت کا انہیں مظاہرہ کرنا چاہا۔ یہ چنگاری اصل میں ابتدائے اسلام کے اندر بھی موجود تھی۔ جب ایسے لوگ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تقسیم کی تو عبداللہ بن ذوالخویصرہ التمیمی، اس نے سب سے پہلے آگے کہا تھا: اعدل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عدل کرے۔ تو آپ کو غصہ آیا، فرمایا: ومن یعدل اذا لم اعدل، اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو کون عدل کرے؟ صحیح بخاری کی روایت 6933۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب اتنی بات ہوئی تو سیدنا عمر کے ایمان کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، انہوں نے فوراً فرمایا: اذن لی حتی اضرب عنقہ، اللہ کے رسول آپ مجھے بس اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ عدل نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا، نہیں، اس کو ماریے نہیں۔ ان له اصحابا يحتقر احدهم صلاته مع صلاتي، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں گے کہ تم ان کی نمازوں سے متاثر ہو گئے۔ اور آخر میں فرمایا: یخرجون علی خیر فرقۃ من الناس، یہ خروج کریں گے بلکہ صحابہ کے خلاف بھی جو دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ سنن نسائی کی روایت 8561۔ اور ایسے ہی ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو شدید القدر صحابی ہیں، یہ ان کو بھی کافر کہنا شروع ہو گیا۔ اہل ایمان یہ قتل کا جواز ایسی آیات پڑھ کے پیش کرتے ہیں جو کفار کے قتل کے جواز پر آیتیں نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے: انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها فی المؤمنین، وہ آیتیں جو کافروں کے لیے اتری ہیں ان کو پکڑ کے مومنوں کے ساتھ جوڑ کر ان کو قتل کرنے کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ آج بھی اگر غور کیا جائے تو خارجیوں کی نشانیوں میں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خارجی اہل ایمان کو تو قتل کریں گے لیکن بت پرستوں کو قتل نہیں کریں گے۔ ناحق خون بہانا یہ خارجیوں کی نشانی ہے، اور نقصان کرنا یہ خارجیوں کی نشانی ہے۔
اسی لیے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن بلوائیوں نے انہیں شہید کیا تھا، صرف ان کو شہید نہیں کیا بلکہ ان کے گھر کے برتن بھی اٹھا لیے تھے اور بیت المال بھی لوٹ لیا تھا۔ اور ایک اور نشانی خارجوں کی ہے، جو ان کی رائے کو اختیار نہیں کرتا اس کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں، اسے قتل کرنا جائز سمجھتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، صحیح مسلم کی روایت ہے 1067، یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں۔ اور مسند امام احمد کی روایت ہے، ابو غالب روایت کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو قتل کیا گیا تو اس وقت جن لوگوں کے پاس دین کا صحیح علم تھا انہوں نے دیکھا، اور وہ کون سے لوگ قتل کیے گئے؟ الزارقہ کے لوگ۔ اور دمشق میں جب ان کے سر کاٹ کے لایا گیا تو ابو غالب کہتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ کر کہتے ہیں کلاب النار ثلاث مرات، 3 مرتبہ کہا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ ہؤلاء شر قتلا، سب سے برے یہ مقتول ہیں، قتلوا تحت ادیم السماء، ان سے برا کوئی انسان نہیں ہے جو قتل ہوا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 761، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جب ان سے پوچھا گیا یہ آپ خود ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی سے سنا؟ انہوں نے کہا یہی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان 2 جلیل القدر صحابہ کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تو دونوں کی طرف سے حکم بنایا گیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے۔ تو انہوں نے اس بات پہ بھی اس قدر ایکشن لیا اور کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا وہ قصہ بڑا معروف ہے جس پورے سلسلے کو سمجھانے والا ہے۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی سے کی اجازت دی کہ یہ جو خارجی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 24,000 تھے، کچھ کہتے ہیں 12,000 تھے، میں ان سے گفتگو نہ کروں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ کہا یہ بہت عجیب لوگ ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو فتنے میں ڈالیں۔ کہا اگر آپ کی اجازت دیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت۔ تو خارجیوں سے ہم کلام ہو کے سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ کو ایشوز کیا ہیں، آپ کیوں یہ قتل و غارت پہ تیار ہو چکے ہیں، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ جب اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائے تو وہ تو گویا مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اب ان کو قتل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے چلے گا، انہوں نے حکم مخلوق کو بنا دیا ہے کہ تم فیصلہ کرو، تو جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے اس کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی اور بات؟ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی وہ گہری عقل اور فہم کا ایک بہت بڑا قصہ ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ ان کے مسائل سننے کے ساتھ مجھ سے سوال کیا
کہتے اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہو کہ خلیفہ دستبردار ہو جائے اپنی خلافت سے تو نعوذ باللہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو واجب القتل ہوتا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی تو لکھا تھا من محمد رسول اللہ الی سہیل بن عمرو، یہ لکھا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سہیل بن عمر کے لیے۔ تو سہیل بن عمر نے کہا اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا کیا تھا، اس کو مٹاؤ۔ کوئی بھی صحابی تیار نہیں تھے، آپ نے خود پھر حکم دیا کہ یہ مٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو کیا اللہ کے رسول نے اپنا نام جب مٹا دیا تو کیا آپ کی نبوت اور رسالت ختم ہو گئی تھی؟ ان کو سمجھ آ گیا۔ کہتے ہو کہ حکم بنانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، حکم تو اللہ کا ہے۔ میاں بیوی کا جب اختلاف ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کے خاندان کی طرف سے دو حکم بناؤ تاکہ ان دونوں میں سلو صفائی کروائیں۔ ایک گھر بنانے کے لیے حکم بنایا جا سکتا ہے تو پوری امت کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے حکم نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی احرام کی حالت میں کوئی پرندے کا شکار کرتا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، تو وہاں بھی حکم بنانا پڑے گا جو یہ بات طے کرے گا اب اس کا کفارہ کیا ہے۔ ایک جانور کی احرام کی حالت میں جان مارنے والے کے بارے میں بھی حکم بنایا جاتا ہے، تو پوری امت کے بارے میں حکم بنانا کہ کہیں قتل و غارت نہ شروع ہو جائے، اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو راوی روایت کرتے ہیں کتنے ہزار لوگ اس بات کو سمجھ کے واپس دین کو صحیح اختیار کرنے والے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اچانک سے ایک چھوٹی سی جھلکی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ داعش کے نام سے جو خارجی آئے ہیں اور کس طرح انہوں نے دنیا میں وحشت اور دہشت پھیلائی، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ سوائے مسلمانوں کے انہوں نے کسی کو قتل کیا؟ جتنی نشانیاں ہیں آپ پڑھ کے دیکھیے اور ان ظالموں کی کہانی پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ خارجی کس کو کہتے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ بھی ہے کہ خارجیوں کا ظہور ہوگا۔ آج اتنے نوجوان جن کو یہ تو نصیب نہیں ہوتا کہ ہم کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے دین کو سمجھیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان حکمرانوں کو کافر کہنا شروع ہو جاتے ہیں اور کفر کے فتوے لگا کے معاشرے میں قتل و غارت شروع کروا دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں۔ یہ خارجیوں کا رویہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے۔ کافر کہنا یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا۔ کوئی کسی شخص کو معین طور پہ کافر نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کافر ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے اعمال جو ہیں وہ کفریہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ فلاں کافر ہے، اس کی اسلام نہیں دی جا سکتی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کی جو 8ویں نشانی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا دو بہت بڑی جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہوگی لیکن ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2721 لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں قتال نہیں کریں گے۔ يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة أو دعوتهما واحدة، ان کے درمیان قتل و خون ریزی کا ایک عظیم مارکا جو برپا ہوگا، حالانکہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔
36 ہجری میں سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جب ایک جنگ ہوئی جس میں خارجیوں نے کردار ادا کیا اور یہ غلط فہمی ہوئی، اس کے نتیجے میں بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتبین وحی میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو لکھنا سکھا دے، وثبتہ، اسے ثابت قدمی عطا فرما، وجعلہ ہادیا واہد بہ، اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت دے۔ تو یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ دو بہت بڑی جماعتیں آپس میں قتال کریں گی، لیکن دعویٰ ان کا ایک ہوگا۔ 9ویں نشانی، صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور پھر بیٹھے رہے کہ چلو آج عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے۔ جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم نے میرے ساتھ مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی؟ فرمایا مغرب کی نماز تو پڑھی تھی لیکن ہمارا جی چاہا کہ آج عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا احسنتم او اصبتم، تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، اور آپ اکثر آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھایا کرتے تھے، اور آپ نے یہ مبارک الفاظ بولے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2531، النجوم امنۃ للسماء، آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائیں گے۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے ضمانت ہوں۔ کس چیز کی ضمانت؟ کہ اللہ عز و جل ان کو بہت ساری چیزوں سے بچائے رکھیں گے۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میں جب اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا تو صحابہ کو جو وعدہ دیا گیا ہے کہ فتنے آئیں گے تو ان کو فتنوں کا سامنا ہوگا۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ امت کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو پھر امت کو وہ چیز کا سامنا ہوگا جس کا وعدہ دیے گئے ہیں، طرح طرح کے فتنے اور دین سے دوری پھر حقیقت میں شروع ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے چلے جانے کو بھی قیامت کا قرب جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ لا تقوم الساعة الا على اشرار الخلق، قیامت قائم ہوگی برے لوگوں پر، نیک لوگوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے 10ویں نشانی، ارض حجاز سے آگ کا ظہور ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7118، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرزمین حجاز سے ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے
بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 654 ہجری میں یہ آگ ظاہر ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یہ آگ حجاز کی سرزمین پر ظاہر ہو چکی ہے۔ ملک شام کے شہر قرآن کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور 3 دن تک یہ آگ لگی رہی۔ اس قدر شدید آگ تھی کہ مدینے کی خواتین اس کی روشنی میں سود کاتا کرتی تھی۔ اور علامہ ابو شامہ اس واقعے کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمادہ الآخرہ 654 ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات تھی جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا، اس نے زمین، دیواریں، چھتوں اور لکڑیوں اور دروازوں تک کو لرزا دیا۔ یہ سلسلہ بدھ کی رات سے شروع ہو کر جمعہ کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینے کے مقام حرہ میں جو بنو قریظہ کے قریب تھا ظاہر ہوئی۔ یہ آگ ہمیں مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے نظر آ رہی تھی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہمارے قریب ہی ہے۔ مدینے کی وادیاں اس آگ سے بھر گئی۔ آگ میں وادی شفا کی جانب یوں چل رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے، اور یہ آگ بلند والا عمارت کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی تھی۔ آج بھی جو حج کرنے جاتے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں، جبل حریق کی طرف بھی جاتے ہیں، اگر کسی کو پتا ہو، یہ وہی جبل حریق ہے جس پہاڑ کو آگ لگی تھی اور وہ آگ پورے کا پورا پگھل کے ایک نیا پہاڑ بن گیا۔ تو آج بھی اس کے پتھر کو اٹھائیں گے تو اس کا کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ ذو الجلال ان باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور وہ باتیں جو قیامت کی نشانیاں بننے والی ہیں ان کا پارٹ بننے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خصوصاً آج کی بیان کی گئی نشانیوں میں سے ایک مہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خارجیوں کا ظاہر ہونا۔ تو ایسے افکار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، مخالف ہیں، متحارب ہیں، اور ایسے افکار کو اختیار کرنا چاہیے جس پر قرآن و سنت کی چھاپ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔